السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں حضرت شاہ محمد اسماعیل کون تھے اور انہوں نے طوائفوں کو دعوت اسلام کے لیے کیسے مدعو کیا؟ حضرت شاہ محمد اسماعیل ایک ولی اللہ بزرگ تھے۔ ایک دن مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے لڑکیوں کا گزر ہوا تو شاہ صاحب کی نظر ان پر پڑی۔ شاہ صاحب نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا، حضرت یہ طوائفیں ہیں جو ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ تب شاہ صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو ساتھیوں نے بتایا، یہ دین اسلام سے تعلق رکھتی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے یہ سب سن کر فرمایا، مان لیا بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے وہ ہماری بہنیں ہی ہوئی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے۔ ساتھیوں نے کہا، ان پر نصیحت کیا اثر کرے گی، بلکہ نصیحت کرنے والا خود الٹا بدنام ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کروں گا۔ تب ساتھیوں نے کہا، شاہ صاحب شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتے۔ اس سب کے باوجود شاہ صاحب تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر تشریف لے گئے اور حویلی کے دروازے پر پہنچ کر صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، دروازہ کھول کر آپ کو دیکھا تو سمجھی کوئی فقیر مانگنے والا ہے، چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن شاہ صاحب نے اندر جانے کے لیے اصرار کیا اور اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں۔ جو ہی نیکا کی نظر اس بے فقیر نوا پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ کوئی فقیر نہیں بلکہ حضرت شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، جو شاہ حضرت ولی اللہ کے پوتے اور عبدالعزیز شاہ کے بھتیجے ہیں۔ نیکا تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور ادب سے شاہ صاحب کے سامنے کھڑی ہو گئی اور عرض کی، شاہ صاحب آپ کیوں تکلیف کر آئے؟ ہمیں پیغام بھجوا دیتے، ہم خود حاضری دینے آ جاتی۔ شاہ صاحب نے آنکھیں بند کیے بغیر نامحرم سے کہا، بڑی بی، تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی آواز اور صدا سن لو۔ نیکا نے حکم دیا، طبلے اور ڈھولک کو بند کر کے سب یہاں آ جاؤ اور شاہ صاحب کی باتوں کو دل سے سنو۔ تب شاہ صاحب نے سورۃ التین کی تلاوت کی اور اس کے بعد انہوں نے آیات مبارکہ کا دل نشیں ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ آپ کا خطاب دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ وہ یہ خطاب سن کر لرزہ طاری ہو گئی اور روتے روتے ان کی ہنچکیاں بند ہو گئیں۔ شاہ صاحب ان کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا، جو کوئی گناہ کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کا رجوع کر لے تو اللہ پاک بڑی بے رحیم ذات ہے، وہ نہ صرف توبہ قبول کرتی ہے بلکہ توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر کسی ذریعے شہر میں خبر ہو گئی تو لوگ مکانوں کی چھتوں اور گلیوں میں دوڑتے چلے آئے اور تا حد نگاہ ہر طرف ساری سر نظر آتے۔ یہ سب لوگ وعظ سننے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں کہا، اٹھو وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ راوی کہتا ہے، جب وہ نماز کے لیے وضو کی اور قبلہ کی طرف کھڑی ہوئی اور نماز کے دوران سجدے میں گری تو شاہ صاحب ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کر سکتا تھا، اب یہ سجدے میں پڑی ہیں، ان کی توبہ قبول کر لے اور ان کے دلوں کو پاک کر دے اور ان کو ہدایت دے۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر وہ نماز ختم کر کے اٹھی تو ان کے دل پاک ہو چکے تھے۔ اور اب شاہ صاحب نے نکاح کے فضائل بیان شروع کر دیے اور اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیے کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ جوان عورتوں نے نکاح کر لیے اور ادھیڑ عمر خواتین نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری شروع کی۔ ان سب سے خوبصورت موتی نامی خواتین کو جب اس کے سابقہ جاننے والے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تم ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی تھی، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ تب اس عورت نے خوبصورت جواب دیا، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں اتنا لطف کبھی نہیں آیا جتنا مجاہدین کے لیے دال دلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔